ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بشرا بی بی اور نجم ثاقب مبینہ آڈیو لیک کیس سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان 19 اگست کو سماعت کریں گے۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیکس کے حوالے سے مقدمے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیک کیس میں ڈی جی آئی بی کا عدالت کو تفصیلات چیمبر میں بتانے کا اندیا۔ وفاقی حکومت نے وزارت داخلہ کے ذریعے نجم ثاقب سیکریٹری وزارت پارلیمانی امور ڈویژن، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان خصوصی کمیٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکریٹری کمیٹی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، وزیر اعظم آفس، سیکریٹری وزارت دفاع، چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جیز، یوفون، زونگ، ٹیلی نار پاکستان، پی ٹی سی ایل، سائبر انٹرنیٹ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹیں منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ نجم ثاقب کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کی طلبی کے خلاف تھی جو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مؤثر درخواست کے نکات سے ہٹ کر کارروائی کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے اور کروانے والے ایک ہی گینگ کے پارٹنر ہیں۔ اب اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، واضح ہو گیا 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور اس کے سہولت کار کون تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے اب بے نقاب اترنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ محسن کشوں اور احسان فراموشوں کی ہر دوڑ میں بانی پی ٹی آئی اول نمبر پر آئے ہیں۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل خوش آئند ہے۔ پاکستان کے عوام پاک فوج کے سپہ سالار کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ باقی بھی جن جگہوں پر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے سہولت کار ہیں ان اداروں کو خود احتسابی کا عمل شروع کرنا پڑے گا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ جب تک 9 مئی کے ایک ایک کردار اور سہولت کار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کے عوام اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ شہداء کا تمسخر اڑانے والے کب کٹہرے میں لائے جاتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ شہداء کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں 100 سال بعد بھی ہمارے نظام عدل کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ آئی ٹی اور یونیورسٹیز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 1000 گوگل کلیئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ 10 گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دینے کا معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ 1000 اسکالرشپس میں 50% خواتین یونیورسٹی کے اساتذہ کو دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، بے روزگاری کے مسائل حل کر سکتے ہیں اگر ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے۔ آج کہیں بھی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر نوجوان ڈالر کما رہے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کرنے چاہیے جس سے روزگار مل سکے۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ پروفیسر طارق رفیع، سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نور سمو، سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز عباس بلوچ، 10 گورنمنٹ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور گوگل ایجوکیشن کنسلٹنٹ عمر فاروق، سی ای او ٹیک ویلے حارث اقبال اور دیگر شریک تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما پارٹی عہدوں سے مستعفی ہونے لگے۔ حماد اظہر سمیت پنجاب کے کئی پارٹی رہنما عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے حماد اظہر کا استعفی منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے حماد اظہر کے استعفے پر رد عمل دیا اور کہا کہ حماد اظہر آپ نے پارٹی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے انت تک محنت کی ہے۔ عمر ایوب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کا استعفی منظور نہیں کیا جاتا۔ حماد اظہر نے پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے استعفی دے دیا تھا۔ اپنے بیان میں حماد اظہر نے کہا تھا کہ بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن پر میرٹ کی بجائے لابنگ کی گئی اور بانی پی ٹی آئی تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائی گئیں۔ کراچی سے اہم خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے سائٹ ایریا میں پلاسٹک فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود آگ پر قابو باہر تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ نے پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 7 فائر
ٹینڈرز آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل تھے۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں، جبکہ فیکٹری میں موجود افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں پلاسٹک کا سامان تیار کیا جاتا ہے۔ سی ای او واٹر کارپوریشن سے صلاح الدین احمد کا کہنا ہے کہ پلاسٹک فیکٹری میں آگ کی اطلاع پر پانی سے بھرے ٹینکرز روانہ کیے گئے۔ مزید کہا، اس آتش زدگی کے حوالے سے انچارج ہائیڈرنٹ سیل فائر بریگیڈ حکام سے رابطے میں ہیں، تاحال آگ لگنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے مونال ریسٹورنٹ اور مارگرا ہلز کیس میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متفرق درخواست دے دی۔ متفرق درخواست علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے جمع کرائی۔ انہوں نے درخواست میں استدعا کی کہ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ریمارکس واپس لیے جائیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بھی کیس نہ سنیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ پر جوڈیشل کاؤنسل جانے کا حق رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ریمارکس کیس پر اثر انداز ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مارگرا ہلز کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کیس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے ریمارکس کیس کا پر برا اثر پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے ورکسٹ روڈ پر پیر بالا کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق پشاور میں ہوئے دھماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق دھماکے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 4 زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے دھماکے کے فوری بعد متاثرہ علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور نے پشاور ورسک روڈ دھماکے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ علی امین گنڈاپور نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی سیاستدان اور دیگر اہلکاروں کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں امریکی حکومت کی جانب سے کوئی معلومات بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، دیگر ممالک کو پاکستان کے اندرونی امور پر بیان دینے کی ضرورت نہیں اور غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے فعال سفارتی مشنز موجود ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تیز رفتار رابطے موجود ہیں۔ پاکستان نے تواتر کے ساتھ فتنہ خوارج اور افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے ٹھکانوں کا معاملہ اٹھایا۔ افغانستان کے ساتھ یہ بات اٹھائی گئی تاکہ پاکستان میں دہشت گردی بند ہو۔ افغان حکام کو ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے منکی پاکس پر عالمی ادارہ صحت کی ایڈوائزری دیکھی ہے۔ وزارت قومی صحت ہی ایڈوائزری سے متعلق باقاعدہ رد عمل دے سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار نے ایس آئی ایف سی کے فیصلے کے برعکس پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی کا اجلاس سید حفیظ الدین کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی ارکان نے بعض گروپوں کی جانب سے اسٹیل ملز اراضی ہتھیانے کی کوششوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے پاکستان اسٹیل ملز کو مستقل بنیادوں پر بند کرنے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے ایم این اے ناز بلوچ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسٹیل ملز کی 1500 ایکڑ زمین چین کو دینے کا منصوبہ کابینہ نے اسٹیل ملز کی نجکاری کو نجکاری پروگرام سے نکالنے کی منظوری دے دی۔ کمیٹی ملز کے انتظامی اور مالیاتی امور حل کرنے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔ کمیٹی نے اسٹیل ملز کی بحالی یقینی بنانے اور قومی معیشت میں کردار کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ کمیٹی نے اسٹیل ملز کا دورہ کرنے اور ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ناز بلوچ ذیلی کمیٹی کی کنوینر ہوں گی اور ارکان میں عبدالحکیم بلوچ، محمد ارشد ساہی اور ڈاکٹر مکیش کمہار مالانی شامل ہیں۔ ذیلی کمیٹی اسٹیل ملز کے انتظامی اور مالیاتی امور کو حل کرنے کے لیے تجاویز، ملازمین کے مسائل کے ساتھ اسٹیل ملز کو آپریشنل کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ چیئرمین نے کہا، اسٹیل ملز کو ہر صورت فعال ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی ملز اراضی پر نظریں ہیں۔ کراچی کی گرین بیلٹ تباہ کر دی گئی، اب زمین پر بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔
پاکستان میں بھی منکی پاکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے کے بعد ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نگرانی سخت کر دی گئی۔ حکام کی جانب سے ملک بھر کے اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ قائم کرنے اور حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 13 اگست کو عرب ملک سے آنے والے شخص میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ عرب ملک سے واپس آنے والے شخص دیر کا رہنے والا اور مردان میں رہائش پذیر ہے۔ حکام کے مطابق یہ اس سال منکی پاکس کا پاکستان میں پہلا کیس ہے۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں منکی پاکس کے 11 کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں، مزید لوگوں کے نمونے لے رہے ہیں۔ پاکستان میں بڑھتے منکی وائرس کے خطرے کے پیش نظر ڈی جی ہیلتھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منکی پاکس سے متعلق اہم ایڈوائزری اور گائیڈ لائنز جاری کر دی گئیں۔ اس ایڈوائزری اور گائیڈ لائنز کے مطابق تمام صوبوں کو منکی پاکس سے متعلق فوکل پرسنز مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا کیس سامنے آ گیا۔ بارڈر ہیلتھ سروسز کو تمام پوائنٹس آف انٹری پر سخت نگرانی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ روز منکی پاکس کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے ترکیہ کی بندرگاہوں گلوچک اور اکساس کا دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ ابلاغ عامہ ISPR کے مطابق بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ گلوچک میں قیام کے دوران کمانڈنگ آفیسر نے ترک بحریہ کے فلیٹ کمانڈر اور گلوچک نیول بیس کے کمانڈر سے اہم ملاقاتیں بھی کیں، جبکہ اکساس میں قیام کے دوران ترک بحریہ کے کمانڈر سیکنڈ ڈسٹرائر اسکواڈرن نے ترک بحریہ کے جہاز TCG گیلیبولو کے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ جہاز کا دورہ کیا۔ پی این ایس حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز گیلیبولو کے مابین 10ویں 2 طرفہ بحری مشق کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ ISPR کے مطابق پی این ایس حنین کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں سے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ موسلا دھار بارشوں سے کئی فصلوں کو نقصان پہنچا اور شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے کئی دیہاتوں کا آپس میں رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب میں ناروال، شکرگڑھ اور جہلم کے مختلف علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ ناروال کے نالہ بین میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ 9 افراد اور 40 مویشی سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ دریا کے ساتھ واقع دیہات میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی وزیرستان میں بارشیں، لینڈ سلائڈنگ سے، جبکہ شاہراہ کاغان دیامیر میں سیلابی ریلے سے شاہراہ کراکرم بند ہو گئی۔ سندھ میں لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ اور خیرپور میں نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلابی ریلوں کے باعث کئی دیہات میں پانی داخل ہو گیا۔ رابطہ سڑکیں اور فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو، ہارنائی، سبی، بولان، جھلمکسی اور نصیر آباد میں نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ کوہلو، سبی، شاہراہ مختلف مقامات پر سیلابی ریلیں میں بہہ گئی۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات ہوئے، جبکہ کوہلو میں مکانات کی چھتیں گرنے سے 2 بچے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سندھ بھر میں مونسون ہواؤں کا سلسلہ داخل، کراچی میں کل سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے مطابق 19 اگست تک صوبے کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ملک میں مونسون کا اسپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 19 اگست تک کراچی، کھوڑکی، میرپور خاص، عمرکوٹ، سانگھڑ، ٹھٹا اور سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ NDMA نے پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی NDMA، PDMAs اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 25 اگست تک مونسون کی متوقع شدید اسپیل کی ڈیش بورڈ سے خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے انخلاء اور نکاسی آب کی تیاری یقینی بنائی جائے۔
تائیوان میں 6.1 شدت کے طاقتور زلزلے کے باعث زمین لرز اٹھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق تائیوان کے مشرقی ساحل پر جمعے کی صبح 6.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جزیرے کی سینٹرل ویدارڈ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 6.3 بتائی گئی تھی، تاہم مقامی وقت کے مطابق صبح 7:35 پر حوالین شہر کے قریب 15 کلومیٹر کی گہرائی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ CWA نے موبائل فون الرٹ بھی جاری کیا ہے، جس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور آس پاس کے ماحول سے خبردار رہیں۔ تائیوان کی نیشنل فائر ایجنسی نے کہا کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ نیشنل فائر ایجنسی کے بیان کے مطابق جزیرے کو 2 ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے اکثر زلزلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سویڈن کی حکومت نے وبائی مرض ایم پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ سویڈن میں وبائی مرض منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ مریض کے سماجی رابطوں کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ مریض کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ سویڈن حکومت نے وبائی مرض ایم پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے اور متاثرہ مریض کے سماجی رابطوں کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت نے جمہوریہ کانگو میں پھیلنے والی وبا کے بعد 2 سال میں دوسری بار ایم پاکس کو عالمی سطح پر صحت عامہ کی ہنگامی حالت قرار دیا تھا۔ سویڈن کے وزیر صحت اور سماجی امور جیکب فورسمیڈ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمیں طبی ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سویڈن میں ہمارے پاس منکی پاکس کی ایک سنگین قسم کا کیس ہے جسے کولڈائی کہا جاتا ہے۔ وزیر کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس وبائی مرض کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ٹیم پاکستان جائے گی یا نہیں۔ وقت آنے پر BCCI صورتحال کو حل کرے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد کے بارے میں اہم بیان جاری کر دیا۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے حقوق پاکستان کو دے رکھے ہیں اور ٹورنامنٹ کے اس نویں ایڈیشن میں وہ 8 ٹیمیں شامل ہوں گی جنہوں نے ہندوستان میں منعقدہ 2023 ون ڈے ورلڈ کپ میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جگہ بنائی۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ، جبکہ گروپ بی میں آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور افغانستان شامل ہیں۔ بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کے بارے میں سوال پر جے شاہ نے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور وقت آنے پر BCCI صورتحال کو حل کرے گا۔ ٹائمز آف انڈیا نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا، تاہم جب وقت آئے گا تو ہم فیصلہ کر لیں گے۔ بھارت نے 2008 کے ایشیا کپ کے بعد سے پاکستان کا دورہ نہیں کیا اور آخری بار پاکستان نے 2012-2013 میں 2 طرفہ سیریز کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ اور سروں کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو دنیا فانی سے کوچ کیے 27 برس بیت گئے۔ شہنشاہ قوالی نے فیصل آباد کے ایک قوال گھرانے میں 13 اکتوبر 1948 کو آنکھ کھولی۔ 16 سال کی عمر میں قوالی کا فن سیکھا۔ قوالی کے ساتھ غزلیں، کلاسیکل اور صوفی گیت بھی گائے۔ استاد نصرت فتح علی خان کا گایا گیا ہر گیت پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچا اور امر ہو گیا۔ سروں کے شہنشاہ صوفیانہ کلام کو اس مہارت سے گاتے تھے کہ سننے والوں پر وجہ طاری ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو جدت کے ساتھ ساتھ ایک نئی دم مست قلندر علی جہد بخشی۔ ان کی قوالی کو عالمی مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علی سانسوں کی مالا وہی خدا ہے، دم مست قلندر اور ان جیسی کتنی ہی قوالیاں اور غزلیں جس نے بھی سنی وہ ان کا مداح ہو گیا۔ قوالی کے 125 البم ریکارڈ کروانے پر استاد نصرت فتح علی خان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ سحر انگیز آواز اور شخصیت کے حامل استاد نصرت فتح علی خان گردوں کی عارضہ میں مبتلا ہوئے اور 49 برس کی عمر میں 16 اگست 1997 کو اپنے چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر منو مٹی تلے سو گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔ بات کیا ہے؟